فساد برپا ہے دنیا کے اندر، جتنا بھی اتار چڑھاؤ آ رہا ہے اس کی ایک وجہ ہے، اس کے پیچھے کچھ محرکات ہیں، کچھ عوامل ہیں جن کی بنیاد پر وہ آسمان جس سے رحمت کی بارشوں کا اترنا ایک فطری عمل ہے، وہ زمین جس سے برکات کا پھوٹنا ایک نیچرلی عمل ہے، لیکن وہی زمین جس سے برکات پھوٹنا بند ہو جاتی ہے، آسمان اپنی رحمتوں سے انسانیت کو محروم کر دیتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، اس لاجک کو اللہ مالک الملک نے اس کائنات میں بسنے والے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ لوگ لا علمی میں، لوگ جہالت میں نہ پھرتے رہیں، بلکہ دنیا کائنات کا جب نظام بدلے، رحمتیں رک جائیں، برکات چھن جائیں، قتل و غارت عام ہو جائے، جب بوڑھوں کی داڑیاں نوچنی شروع ہو جائیں، جب عزتیں تار تار ہونی شروع ہو جائیں، جب حق والوں کو حق نہ دیا جائے، جب لوگوں پر ظلم و استبداد کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہو جائے، تو پھر ذی شعور انسان کو سوچنا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اس کائنات کے اندر جتنی تبدیلیاں روح پذیر ہوتی ہیں، جتنی تبدیلیاں آتی ہیں، اس کے پیچھے انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جس بنیاد پر اللہ رب العالمین کی طرف سے اترنے والی رحمتیں اور اس کی زمین ارض اللہ سے نعمتیں اور برکات جو ہیں وہ اٹھ جاتی ہیں، اس کے پیچھے انسانوں کی بدعمالیاں ہیں۔ ہم غور کریں، آج یہ فکر آخرت کا ایک عظیم پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہمیں فکر کرنی ہے اپنی زندگی کی، ہمیں فکر کرنی ہے اپنے اس حال کی، ہمیں فکر کرنی ہے اپنے اس ماضی کی، ہم نے اس کے اندر کیا کھویا ہے، ہمارا مستقبل ابھی باقی ہے، ہم نے سوچنا ہے، ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی طرف جانا ہے، ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ ہم دیکھیں کہ اس وقت ہم مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، ہم سیاستدانوں کے انوکھے انداز کا رونا رو رہے ہیں، ہم ملک میں انتشار کا جناب رونا رو رہے ہیں۔ جو حاکم ہے اس کا انداز اور ہے، جو محکوم ہے اس کا انداز اور ہے۔ حقیقت بات ہے، اگر حاکم نے اپنی حاکمیت کا، اگر حکمران نے اپنی اس سربراہی کا حق ادا نہیں کیا تو میرے محترم بھائیوں، ہم بھی اسی صف میں کھڑے ہیں، ہم نے بھی ان کے اس ریاست میں رہنے کا جو اللہ رب العالمین نے ہمیں حق دیا ہے، سر اٹھا کر کے جینے کا، اس کے نبی کی حرمت پر مر مٹنے کا، اس رب العالمین کے قانون کو اس دنیا کے اوپر نافذ کرنے کا۔ اس نبی کا حکم ہے، مظلوموں پر جب ظلم ہوتا ہے مسلمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی ظالم کو یہ جرت ہو کہ اسلام کہنے والا، لا الہ الا اللہ کی صداؤں کو آسمان تک بلند کرنے والا، اللہ کے قرآن کو سینے میں جگہ دے کر کے اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا مان لینے والا، وہ اس دنیا میں زندہ ہو، اس کا آزاد بھائی بھی موجود ہو، اس پر دنیا ظلم و زیادتی کی انتہا کر دے، ظلم و زیادتی کی حدیں پار کر دے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہم دیکھیں کہ مسلمان اس وقت ظلم و ستم کی چکی میں ہے، انسانیت اور انسانیت کی جناب عزت جو ہے وہ تار تار ہو رہی ہے۔ یہ تو اب پیچھے ہے، اب حال کے اندر ہم دیکھیں کہ نبی مکرم، نبی ذی شان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کیا میں نے اس کے لیے کچھ کوشش کی؟ کیا میں اس کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں؟ ہم آخرت کی فکر کے لیے بیٹھے ہیں، کیا میں نے نبی کے اس حکم کو لے کر کے اس پر کچھ پہرا دیا؟ اور میرے محترم بھائیوں، یقیناً ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ آج ان گنڈوں کو جن کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم میدان مقتل کے اندر، میدان کارزار کے اندر، ہم میدان جہاد کے اندر مسلمانوں سے ٹکرا نہیں سکتے، صلیبی جنگوں کا وہ نظارہ کر چکے، اس سے پہلے بدر و احد وہ دیکھ چکے، پیارے پیغمبر کے ماننے والوں نے اللہ رب العالمین کی توفیق سے غیر مسلم کو جو اللہ کے نبی کا دشمن ثابت ہوا ہے، مسلمانوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، حرمت کے لیے، ان کی حدیث کے لیے، ان کے فرمان کے لیے انہوں نے مرنا تو گوارا کیا ہے، پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ جاؤ جنگ یمامہ کو اٹھا کر کے دیکھ لو، ختم نبوت کے پاسداروں نے اور جنہوں نے نبی کی نبوت کے لیے 1200 قربانیاں 12,000 تک چلی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کی زندگی کا عمل پڑے، انہوں نے اللہ کے نبی کی سنت پر بھی اس طرح جان دی۔ صرف یہ نہیں، نام کے نعرے نہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، محب رسول ہیں، اور عشق اور محبت جو ہے وہ اس 5-6 فٹ کی آبادی اس باڈی پر نظر آنی چاہیے۔ ہم دیکھیں میری وضاقتہ، میری چال ڈھال، میرے بال، میرا لباس، میرا اٹھنا بیٹھنا، میری نمازیں، میری عبادت، میرے لین دین، میرا شب و روز، میرا کاروبار، کیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے عین مطابق ہے؟ یہ فکر ہے، یہ درس ہے۔ اور محترم بھائیوں، جب ہم اپنی اندر کی اصلاح کر لیں گے، ہم حقوق اپنے بھائیوں کے، اپنے ساتھیوں کے، مسلمانوں کے جب ہم دے دیں گے، انشاءاللہ العزیز فرانس کے ان گماشتوں کو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر کے جینے کا حق انشاءاللہ العزیز نہیں رہے گا۔ وہ جینے کی جرت اور جسارت پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بول کر کے نہیں کر سکے۔ جرت کرنے کی ضرورت ہے، حالات سے سہمے، مسلم کو بتا دو حالات گزر جاتے ہیں، حالات ٹھہرا نہیں کرتے۔ سنا ہے بہادر قوموں کے جانبازوں سے حق چھین لیا کرتے ہیں، حق مانگا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اس کو عزتوں سے نوازتا ہے، اس کو سرداریوں سے نوازتا ہے، اس کو چوہدراہٹ سے نوازتا ہے۔ کیوں؟ اس نے آخر الزمان پیغمبر جو ساری کائنات کے انبیاء کا سردار نبی ہے، جس نے اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میرے رب کا وعدہ ہے میں نے اس کو دنیا میں سردار بنا کر کے زندگی بسر کرنے کی طاقت دے دی ہے اور بصیرت دے دی۔ تو آؤ میرے محترم بھائیوں، حالات کو دیکھیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، کافر کو یہ جرت کیوں ہوئی؟ آج کافر کی ہیبت مسلمانوں پر کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم موت سے گھبرا رہے ہیں، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم جناب تساہل پسندی کی طرف جا رہے ہیں، بزدلی کی طرف جائیں گے تو میرے محترم بھائیوں، بزدل قومیں اور قوموں کے اندر انقلاب اور تاریخ جو ہے وہ بزدلوں کی آنسوؤں سے نہیں، ان کے جناب آنسوؤں سے نہیں، بلکہ شہادتوں اور شہیدوں کے مقدس لہو سے انقلاب کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ ہم نے انشاءاللہ العزیز اپنے پاک سرزمین، اس وطن کی، مدینے کی، فلسطین کی، غزہ کی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں جہاں دین پہنچا ہے، ان ریاستوں کے ہم پاسباں بن کر کے جیئیں گے، اور انشاءاللہ العزیز محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے ہم اپنی جان کا آخری نذرانہ تک پیش کریں گے۔ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ پہلے ہم وہ نذرانہ پیش کرنے کے لیے اپنی داڑیوں کو دیکھیں، اپنی نمازوں کو دیکھیں، اپنی صبح و شام کو دیکھیں، اپنے بچوں کی تربیت کو دیکھیں، ان بچوں کی تعلیم کو دیکھیں، اور سستی ہوئی انسانیت کی مدد کے حوالے سے اپنا کردار دیکھیں۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، ان شہین بچوں کو بالو پر دے، الہی آرزو میری یہی ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے۔ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں،
محترم بھائیوں، اس وقت حالات بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان کے مخالف جو لوگ ہیں، پاکستان کو توڑنے والے جو ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ توڑ تو نہیں سکیں گے، لیکن وہ اپنی سازشوں کو تیز کر رہے ہیں۔ افغانستان کا رستہ استعمال کر کے ہندو بنیاں پوری جرت کے اندر ہیں کہ بلوچستان کے اندر خون ریزی بڑھ جائے، کے پی کے اندر خون ریزی بڑھ جائے، پاکستان کے پنجاب و لاہور کے اندر افراتفری پھیل جائے۔ اس کے لیے آپ کا میڈیا کہہ رہا ہے، آپ کے سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ $3 بلین پاکستان کے اندر انتشار برپا کرنے کے لیے وہ انویسٹ کر چکا ہے۔ ہندو لابی، یہودی لابی، اسرائیل اس کے پیچھے $3 بلین پاکستان کو انتشار کی لپیٹ میں لینے کے لیے دے چکا ہے۔ کبھی مذہبی ٹکراؤ پیش کیا جاتا ہے، کبھی سیاسی ٹکراؤ پیش کیا جاتا ہے، کبھی اس حکومت کے استحکام کو پارا پارا کرنے کے لیے یہ جرت اور کوشش کی جاتی ہے۔ اور محترم بھائیوں، میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، یہ پاکستان نہ عمران خان کا ہے، یہ پاکستان نہ نواز شریف کا ہے، یہ پاکستان نہ زرداری کا ہے، یہ پاکستان نہ کسی اور کا ہے، یہ پاکستان محمد رسول اللہ کے لا الہ الا اللہ کے کلمے کی ریاست ہے۔ اس پاکستان میں عزت کی زندگی وہی جیے گا جو لا الہ الا اللہ کا پاسباں بن کے رہے گا، جو محمد کا مجاہد بن کے رہے گا، جو محمد کے دین کا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پاسباں بن کے زندگی بسر کرے گا، جو پاکستان کے ساتھ غداری کرتا ہے، جو پاکستان کے اندر انتشار برپا کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ محمد کے دین کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ یہ وہ مشرق ہے جس سے محمد رسول اللہ جس کے متعلق فرماتے تھے کہ مشرق سے خوشبو آتی ہے، یہ وہ پاکستان ہے، یہ بر صغیر کا یہ وہ خطہ ہے جس کے متعلق کائنات کے سردار پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ہندوستان کے اندر غزوہ ہند کے لیے جو لوگ اٹھیں گے، جو جہادی اٹھیں گے، جو دنیا پر اسلام کے پرچم کو غالب کرنے کے لیے ایک عظیم کردار ادا کریں گے، وہ اسی مشرق سے ہوں گے، اور وہ مشرق پاکستان ہے۔ ہم اپنی حیثیت کو، ہم اپنی شخصیت کو ایز دا مسلمان ہم اس کو سمجھیں اور اس کا حق ادا کریں، بجائے اس کے کہ ہمارے اندر کوتاہیاں اور کمیاں باقی ہوں۔ اس وقت جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، محترم بھائیوں، پاکستانی پکارے جاتے ہیں، پاکستانیوں سے امیدیں لگائے جاتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ آئیں، ایٹمی سپر پاور کے مالک آئیں، وہ اللہ کے جری جوان نکلیں اور مسلمانوں کو ظلم سے نجات دلائیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ العزیز پہلے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، اپنے گرد و نواح بسنے والے لوگوں کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے، اور پھر سسکتی ہوئی لاچار اور مظلوم امت مسلمہ کے ساتھ کھڑے ہو کر کے انشاءاللہ العزیز ان کے ساتھ تعاون کر کے ہم نے اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ تو میں بلا تاخیر آپ کے سامنے پروگرام کا ہمارے جو آج کے معزز مہمان ہیں ان کا خطاب کروانا چاہوں گا۔ تو آج کے پروگرام کے حوالے سے ترتیب اس کے بعد یہ ہوگی، انشاءاللہ العزیز نماز عشاء کو ہم تھوڑا سا لیٹ کریں گے، اس کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت کی طرف سے نماز عشاء کو لیٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جتنی لیٹ ہو جائے گی اس میں اجر کا اضافہ ہوگا۔